بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے۔ یاد رکھیں کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے اس کی قیمت اتنی ہو کہ جو نصاب تک پہنچتی ہو، نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو، جو آج کل کے دور کے حساب سے 1,10,000 تک 1,00,000 تک اس کی قیمت بنتی ہے۔ اگرچہ وہ مال تجارت بھی نہ ہو اور اس پر سال بھی نہ گزرا ہو، اتنا اس کے پاس بس مال ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس کو اب صدقہ فطر دینا ہوگا۔ عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی وقت یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا، لیکن بعد میں ادا کرنے سے اس کی صدقہ فطر کی فضیلت ختم ہو جائے گی اور یہ عام صدقہ بن جائے گا۔ تو صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز کے دن واجب ہوتا ہے، لیکن اس کو عید کی نماز سے پہلے رمضانوں میں 2-4 دن 5 دن پہلے، عید سے ہفتہ 10 دن پہلے بھی اس کو دے سکتے ہیں، اور جب بھی دینا چاہیے عید سے پہلے اس کو دے دینا چاہیے، رمضانوں میں اس کو دے دینا چاہیے تاکہ مستحق تک یہ پہنچ جائے اور وہ اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ اب صدقہ فطر اس کو دیں گے کہ اس کو دے سکتے ہیں کہ جو مستحق زکوٰۃ ہوگا، جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے اس کو صدقہ فطر دیں گے۔ جو مسجدوں میں کام کرنے والے عامل ہیں، یا کسی نے دیکھا کہ بھئی یہ غریب ہے اس کو دے دیں، ایسے نہیں دینا، بلکہ پہلے دیکھنا ہے کہ آیا وہ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں گے تو پھر ان کو دیا جائے گا، اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو صدقہ فطر ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا، یعنی والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، بھلے چاہے بچہ ہو۔ عید کی سحری سے پہلے بھی جو بچہ پیدا ہو گیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ یہ صدقہ فطر کے مسائل ہیں، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ کچھ رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اب ہم ان سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالا گلوچ کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اسے جوڑو، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ تو کوشش کریں آپ ان کے ساتھ اپنی طرف اپنی جانب، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر کے اس سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑے رکھے۔ اگر 3 دن گزر جائیں تو اپنے بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہیے۔ اگر اس سلام کا جواب وہ دے دے تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہو گئے، اگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گنہگار ہوگا، اور سلام کرنے والا قطع تعلق کے گناہ سے نکل جائے گا۔ اب یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے اپنی طرف سے اپنی جانب سلام کرام کر لیں، یا کوئی ایسا رویہ اختیار کر لیں، کوئی مٹھائی، کوئی دعوت، کسی کے ہاتھ پیغام بھجوا دیں۔ آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، اس پہ میسیج لکھ کے بھیج دیں کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، یعنی غرض اپنی طرف سے کوئی بھی ایسا کام کر لیں کہ آپ کی طرف سے یہ بات واضح ہو جائے کہ بھائی میں جو ہے بات کرنے پر آمادہ ہوں، تیار ہوں۔ اب اگر سامنے والا بات نہیں کرتا، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو اگر خدا نخواستہ بات نہیں کریں گے تو قطع تعلقی کے گناہ میں وہ شامل ہوں گے، آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اپنی طرف سے آپ پہل رکھیں۔ پھر بھی حتی الامکان بعض مرتبہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے تعلق جڑ جائے، بس اللہ پاک سب کو جوڑ کے رکھے، سب کو ملا کے رکھے، سب کے دلوں کو ملا کے رکھے اور پیار محبت کو جاری فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔